آپ کے اندر پھر وہ خواہش ہی بڑھتی جائے گی کہ اس کو کھینچتے جاؤ گے اور چیزیں سامنے آتی جائیں گی، مگر وہ چیزیں آپ کو ایسے تو نہیں ملیں گی. ظاہری سی بات ہے، آپ نے اگر ٹی وی لیا ہے تو پیسوں سے لیں گے، اگر آپ نے موبائل لینے ہیں تو پیسوں سے لینے ہیں. پھر ان چیزوں کا چلنا، الیکٹرک، یہ سارا علیحدہ، اس نے آپ کو پیسے کی ہوس میں ڈالا اور ضروریاتی زندگی میں اس نے آپ کو اتنا غرق کر دیا. وہ عورتیں کہ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پھر خالی مرد کا کمانا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو گیا. پھر عورت کو بھی کمانے کے لیے گھر سے نکلنا پڑا. دین اسلام میں عورت ایک ملکہ ہے، عورت کو گھر کی چار دیواری میں رکھنا ہے، عورت کو گھر کی چار دیواری کی ملکہ رکھا گیا ہے. دین اسلام کے جو دشمن ہیں انہوں نے اس کو ملکہ کے رتبے سے ہٹانا تھا. لہٰذا جب دنیاوی چیزوں کی خواہشات بڑھنے لگیں تو عورت بھی کام کے لیے گھر سے نکلنے لگی. عورت بھی گھر سے نکلی، اس نے بھی نوکری شروع کی. جب وہ نوکری کرے گی تو یقیناً مرد اور عورت دونوں ہی گھر سے باہر نکلیں گے. عورت جب نوکری کرنے جائے گی تو چار مردوں میں بیٹھ کر وہ جب جاب کرے گی تو یقیناً ان سے بات چیت بھی ہوگی. تو جب ان سے بات چیت ہوگی تو یقیناً آپ بولڈ ہو جائیں گی، اور بولڈ کا لفظ جو ہے نا وہ بے حیاؤں کے زمرے میں آتا ہے. تو جب آپ بے حیا ہو جائیں گے تو ایمان رخصت ہو جائے گا. ایک غیرت والی عورت کو مردوں میں بٹھانے کا ٹارگٹ پورا کیا. ایک غیرت مند عورت کو مردوں میں بٹھا کر اسے حیا سے دور کرنے کا ٹارگٹ پورا کیا. ایک غیرت مند عورت کو مردوں میں بٹھا کر بے حیائیوں کی طرف راغب کیا، ٹارگٹ پورا کیا. آج آپ دیکھ لیں ہر گھر کی عورت کو نوکری کرنا ہے، جاب کرنا ہے، کیونکہ خالی مرد کے کمانے سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. کیونکہ ضروریات زندگی اور آپ کی زندگی کی خواہشات اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ اب آپ سادگی سے تو کوسوں دور سادگی تو آپ سے بہت پیچھے رہ گئی ہے. سادگی تو آپ کی زندگی سے ختم ہی ہو گئی ہے. شادیوں بیاہوں پر چار شادیاں بھی اگر ہو رہی ہیں خاندان میں تو آپ نے چاروں شادیوں پر نئے کپڑے پہننے ہیں، آپ نے چاروں شادیوں پر بن ٹھن کے جانا ہے. تو سادگی تو نہ رہی نا، سادگی تو مر گئی، سادگی تو وفات پا چکی. یہاں پر عورت کے اندر سے غیرت کو ختم کیا گیا. دین اسلام کے جو دشمن ہیں ان کا ٹارگٹ کمپلیٹ ہوا ہے. آج آپ عورتوں کو دیکھ لیں، وہ سوشل میڈیا پر بیٹھی ہیں، ایسے بے حیائیوں کے ایپس ہیں جہاں پر وہ بیٹھ کر غیر مردوں سے ذو معنی گفتگو کرتی ہیں، بے حیائی کی گفتگو کرتی ہیں، بڑی ہی گھٹیا قسم کی بھی گفتگو کرتی ہیں، جس پر ان کو گفٹس ملتے ہیں، ڈالرز ملتے ہیں، پیسے ملتے ہیں. کون دے رہا ہے یہ آپ کو؟ یہ آپ کو وہی دے رہا ہے جو آپ کی عورتوں کے اندر سے غیرت ختم کرنا چاہتا ہے. اور وہ عورت جو بہرحال غیرت کا گہوارہ ہے کہ سبسکرائبرز بڑھیں، فالوورز بڑھیں، پیسے آئیں، ڈالرز آئیں. ایک غیرت مند عورت کبھی بھی اپنے اور اپنے شوہر کے تعلقات کو دوسروں کے سامنے نہیں لاتی. ان کے جو ذاتی تعلقات ہوتے ہیں، جو ان کے کمرے کے تعلقات ہوتے ہیں، ان کو دوسروں کے سامنے نہیں لاتی. مگر آپ ٹک ٹاک کو دیکھ لیں، آپ ولاگز کو اٹھا کر دیکھ لیں، یہ صبح نہا کر اپنے گیلے بال تک دکھا رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نعمت دے رہا ہے اولاد کی صورت میں تو پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دکھا رہی ہیں. خود کی پریگننٹ ہونے کی ایک چیز، ایک کنڈیشن بتا رہی ہیں. بے غیرتیوں کے حد ترین درجوں پر انہوں نے ہماری عورتوں کو کھڑا کر دیا ہے. یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ یہ سب اس لیے کہ یہ سب کرنے سے، یہ سب دکھانے سے ڈالرز آئیں گے. حرام کی کمائی، ایسی کمائی جو کسی بھی عورت کے اندر غیرت رہنے ہی نہیں دے گی. تو غور و فکر کریں کہ ایک عورت کا غیرت مند ہونا کیا ہے. غیرت مند عورت کبھی ایسے نہیں کرے گی. غیرت مند عورت جانتی ہے کہ اس کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ میاں بیوی اپنے راز و نیاز کی کوئی بھی بات دوسروں کو نہیں بتائیں. غیرت مند عورت جانتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو اسے
تو اسے ان تمام رحمتوں اور نعمتوں کو پردے میں رکھنا ہے، کیونکہ حکم ہے کہ اپنی نعمتوں کو چھپا کر رکھو حاسدین سے، بری نظروں سے۔ تو پھر ایک غیرت مند عورت تو کبھی ایسا نہیں کرے گی۔ چھپانے کا مطلب کیا ہے؟ پردہ داری۔ مگر دین اسلام کے دشمنوں نے اسلام کی عورت کو بے پردہ کر دیا ہے۔ اسلام کی عورت کو جب بے پردہ کیا تو وہ بے حیا ہو گئی۔ اسلام کی عورت کو بے حیائیوں کی طرف راغب کیا۔ جب وہ بے حیائیوں کی طرف راغب ہوئی تو بے پردہ ہونا شروع ہو گئی۔ تو جب وہ بے پردہ ہونا شروع ہو گئی تو ایمان سے محروم ہو گئی، اور ایمان سے محروم ہونے کے بعد پھر اس کے اندر غیرت تو رہ ہی نہیں جائے گی۔ میرے نبی کے فرمان کے مطابق مرد کے آدھے ایمان کی ضامن ہے نیک عورت، مرد کے آدھے ایمان کی ضامن ہے دیندار عورت۔ جو دیندار ہوگی وہ غیرت مند ہوگی، جو اللہ کے احکامات کو جاننے، ماننے اور ہر طرح سے پورا کرنے کی کوشش کرے گی، وہ دیندار ہوگی، اور وہی آپ کے ایمان کی ضامن بنائی گئی ہے۔ عورت غیرت کی جتنی بڑی طاقت ہے نا، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا کھو دیا ہے، الا ماشاء اللہ۔ عورت کو اپنے اندر موجود اس طاقت کا پتہ نہیں، عورت کو اپنے اندر کی اس طاقت کو کھو دینے کا احساس کیوں نہیں ہے؟ کیوں وہ بے حیائیوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کے مال و دولت میں دھت ہوتی چلی جا رہی ہے؟ اسے یہ احساس ہی نہیں کہ وہ ایک گھر کو کیا بنا رہی ہے، اس کو احساس ہی نہیں کہ وہ اپنی نسلوں کو کیا بنا رہی ہے، اسے احساس ہی نہیں کہ وہ معاشرے کو کیا بنا رہی ہے، بس وہ کرتی چلی جا رہی ہے۔ ورنہ یقین جانے اسلام نے عورت کو جتنی خوبصورت ملکیت دی ہے وہ مرد کے حصے میں بھی نہیں آئی۔ عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پردے اور غیرت کا ایک بہترین نمونہ بنایا ہے، پردے اور غیرت کا بہترین گہوارہ بنایا ہے، مگر یہ کیا کر رہی ہے، یہ کس طرف چل پڑی ہے، اس کو غور و فکر ہی نہیں ہے کہ دین اسلام کے دشمنوں نے اسے کہاں لگا دیا ہے اور کس طرف راغب کر دیا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ اپنی ماؤں کی غیرتوں کی فکر کیجیے، اپنی بیویوں کی غیرتوں کی فکر کیجیے، اپنی بہنوں کی غیرتوں کی فکر کیجیے، اپنی بیٹیوں کی غیرتوں کی فکر کیجیے۔ ماں کا غیرت مند ہونا غیرت مند بیٹوں کے لیے ہے، بیوی کا غیرت مند ہونا اپنے شوہر کے لیے غیرت مند ہونا ہے، بیوی کا غیرت مند ہونا شوہر کو غیرتوں کی طرف راغب کرنا ہے، بہنوں کا غیرت مند ہونا بھائیوں کو غیرتوں کا درس دینا ہے، بیٹی کا غیرتوں کی طرف پروان چڑھنا باپ کے لیے غیرتوں کے بہترین سائے میسر کرنا ہے۔ تو غیرتوں میں چھپی اللہ کی حکمیت کو سمجھیے، اللہ کی حکمتوں کو سمجھیے کہ اللہ نے ایک دین اسلام کے بہترین مسلمان مرد اور عورت کے لیے غیرت کو کیا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کی حکمتوں کو پائیے، اس کی حکمتوں کو سمجھیے، اس کی حکمتوں کی طرف لپکیے۔